نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج یہ دوسرا سبق ہے وحی کی ضرورت کے بارے میں، کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے۔ تو کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے 3 چیزیں پیدا کی ہیں: خواص خمسہ، عقل اور وحی۔ خواص خمسہ کی ایک حد مقرر ہے، جہاں خواص خمسہ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں عقل کام شروع کر دیتی ہے، اور عقل بھی ایک حد تک جاتی ہے، پھر عقل بھی کام چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے سوالات آتے ہیں کہ نہ خواص خمسہ کے ذریعے سے وہ ممکن ہوتے ہیں جواب ان کا، اور نہ عقل کے ذریعے سے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ذریعہ مقرر کیا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرماتے ہیں، اس بندے پر کلام نازل فرماتے ہیں، اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے کل کے پہلے سبق اور آج کے دوسرے سبق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اس کی زندگی کے متعلق وہ سوالات کے جوابات مہیا کرتا ہے جو عقل سے اور خواص خمسہ کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ وحی کی ضرورت اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک شخص ہے جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، اللہ کی وجود کو نہیں مانتا، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کائنات کو ایک ذات نے پیدا فرمایا ہے، اور وہی ذات اس کائنات کے مربوط اور مستحکم نظام کو چلا رہی ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس ذات نے اس انسان کو اندھیرے میں چھوڑا؟ اسے یہ نہیں بتایا کہ تیرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو کیوں آیا، تیرے ذمے کیا فرائض ہیں۔ اسے یہ نہیں بتایا کہ تیرا منزلی مقصود کیا ہے، اور تو اس منزلی مقصود تک کن طریقوں سے، کن اعمال سے پہنچے گا۔ ایک شخص ہے ہوش و حواس سلامت ہو، جس کے اپنے کسی نوکر کو خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیجے، اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائے اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے سے اس کو واضح کر لے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا، اور سفر کے دوران اس شخص کی ڈیوٹی کیا ہوگی۔ جب ایک معمولی انسان ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس رب نے چاند، سورج، ستارے، آسمان، سیارے، پوری کائنات کو بنایا ہے اور ایسا مخیر العقول نظام پیدا کیا ہے، تو وہ ذات اپنے بندوں تک پیغام رسائی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے سے انسان کو ان کی
مقصدی زندگی سے متعلق ہدایات مل جائیں، ماننا پڑے گا۔ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس رب نے اس بندوں کی رہنمائی کے لیے باقاعدہ نظام بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وہی رسالت ہے۔